الحمد لله الحمد لله الذي يمن على عباده بمواسم الخيرات ويحثهم على التزود من الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله السابق بالخيرات صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والمکرمات اما بعد۔ نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت۔ اپنے مومن بندوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی اور احسان یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے کچھ اوقات خاص کر دیے ہیں جن میں وہ اس کی رحمت کے خوشگوار جھونکوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانوں کے درمیان فرق رکھا ہے تاکہ اس کی اطاعت اور عبادت میں بندوں کی چستی زیادہ ہوتی رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ فإن للہ نفحات من رحمتہ یصیب بها من یشاء من عبادہ وصلوا اللہ ان یستر عوراتکم وان یؤمن روعاتکم، یعنی لوگوں ہمیشہ نیک کام کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے آیا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت کے کچھ جھونکے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس تک انہیں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ وہ تمہاری پردہ پوشی کرے اور تمہیں ڈر والی چیزوں سے امن و امان نصیب کرے۔ ان فضیلت والے بڑے اوقات میں سے ذی الحجۃ الحرام کے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے مرتبے کی وجہ سے ان کی قسم کھائی ہے، چنانچہ فرمایا والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے ذی الحجہ کے 10 دن اور رات مراد ہیں، جیسا کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور بہت سے پہلے کے اور بعد کے علماء نے کہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا کے سب سے بہتر دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کوشش کرنے پر ابھارا ہے اور بتایا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ عز و جل کو نیک عمل ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ اچھے کوئی دن نہیں ہیں جن میں اللہ کو عمل صالح زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں ہے مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ نہ لوٹے۔ حضرت ابن رجب نے فرمایا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ عشرہ ذی الحجہ میں نیک عمل اللہ کو محبوب ہے، اس میں کسی دن کا استثناء نہیں ہے۔ جب عمل ان میں اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے، اور جب پورے سال کے پورے دنوں کے عمل کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ میں کیا ہوا عمل اللہ کو زیادہ محبوب اور افضل ہے تو یہ عمل زیادہ فضیلت اور مرتبے والا ہوا، اور دوسرے دنوں کا عمل صرف فضیلت والا ہوا۔ اسی لیے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے ایک جہاد کو اس سے مستثنیٰ یا الگ کیا جو تمام قسم کے جہادوں میں سب سے افضل ہے،
آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جس کا گھوڑا ذبح کر دیا جائے اور جس کا خون بہا دیا جائے، یعنی جان لے لی جائے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن مطلقاً تمام دنوں سے بہتر ہیں۔ نمازی بھائیوں، ان 10 دنوں کو ان کے علاوہ دنوں سے ممتاز کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک بڑی عبادت مشروع ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس میں قربانی کرتا ہے۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے بال، چہرہ اور ناخن کاٹنے سے بچنا مناسب ہے۔ یہ حکم صرف قربانی کرنے والے کے ساتھ خاص ہے۔ جن لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، جیسے بیوی اور اولاد۔ پھر قربانی کے صحیح ہونے میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہے، اگر کوئی بیان کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لیتا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہوگی۔ فضلاء کرام، ان عظیم دنوں میں موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ان کا کوئی بدل نہیں ہے اور نہ کسی قیمت سے ان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نیک کام کرنے میں جلدی کیجیے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور اس سے پہلے کہ کوتاہی کرنے والا اپنی غلطی پر نادم ہو، اور اس سے پہلے کہ آدمی عمل کے لیے دنیا میں لوٹنے کا سوال کرے تو اس کے سوال کو پورا نہ کیا جائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد فرما، اور ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔